بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو تنویر ریاکٹ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ڈاکٹر ذاکر نائب بقرہ عید کے بارے میں بتائیں گے، یعنی کہ بقرہ عید کس طرح کرنی چاہیے، کون سی شرائط ہیں، یعنی کہ یہ سنت ابراہیمی بھی ہے، تو اس نے کیا کیا بتایا ہے آج کی ویڈیو میں۔ تو چلیے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ قربانی کا شوق ہر کسی کو ہوتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ بڑے سے بڑے جانور کی قربانی کرے۔ جانور کی قربانی کر کے نہ صرف آپ اپنے رشتہ داروں کو گوشت بھیجتے ہیں جس سے آپ کے ان کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط ہوتے ہیں، بلکہ ان افراد کو بھی بانٹتے ہیں جو اس سال مشکل معاشی حالات کی وجہ سے قربانی سے رہ جاتے ہیں۔ مگر قربانی کی دینی اہمیت اور تاریخ کو دیکھیں تو یہ بات واضح ہے کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ عید پر قربانی سے متعلق ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ بیان سنیں جس میں انہوں نے قربانی پر بھرپور روشنی ڈالی۔ آپ کو انگریزی میں ہوئی ساری گفتگو کا ہندی اور اردو میں ترجمہ کر کے سناتے ہیں۔ ناظرین، قربانی کی تاریخ سے متعلق بتاتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ آپ کو اس دنیا میں سب سے زیادہ کس چیز سے محبت ہے، تو قدرتی طور پر ایک باپ ہونے کی حیثیت سے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اپنے بیٹے اسماعیل سے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے امتحان لیا کہ کیا وہ اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ باپ کا جذبہ تو دیدنی تھا ہی، ساتھ ہی حضرت اسماعیل کا جذبہ بھی کمال عروج پر تھا۔ انہوں نے کہا، ابا فکر نہ کرو، تم مجھے ثابت قدم اور اللہ کی ہدایت میں پاؤ گے۔ قصہ مختصر، جب ابراہیم نے بیٹے کی قربانی کرنا چاہی تو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک قربانی کو چھری تلے ڈال دیا۔ یہ وہی چیز ہے جسے ہم ہر سال یاد کرتے ہیں کہ اس دن ہم اس دنیا میں کوئی بھی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں قربان کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس وسائل ہیں تو ہمیں عید الاضحیٰ پر قربانی کرنی چاہیے۔ آپ بکری، گائے اور اونٹ کو بھی ذبح کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قربانی کا گوشت اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا بلکہ تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو ہم قربانی اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں منظور نظر بن سکے، اور قربانی کے گوشت کو ہم خود کھاتے ہیں، رشتہ داروں اور دوستوں کو دیتے ہیں، اور غریبوں کو دیتے ہیں جو قربانی نہیں کر سکتے۔ 1/3 حصہ اللہ کی راہ میں بانٹنا چاہیے، 1/3 رشتہ داروں کے لیے رکھنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اگر ہم کچھ اپنے لیے نہیں رکھ سکتے تو وہ 1/3 ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ عید الاضحیٰ پر جو کام کرنے چاہیے ان سے متعلق بات کریں تو ہمیں صبح سویرے نہانا چاہیے، خوشبو یا عطر لگائیں، اچھے کپڑے پہنیں، تکبیرات پڑھیں، عید سے پہلے کچھ نہ کھانا مستحب ہے، نماز عید پڑھنے کے لیے جانا چاہیے۔ Number 1, that have a bath early in the morning. Number 2, put perfume on yourself. It's a sunnah. Number 3 is that wear the best of your clothes. Number 4, say the takbirat. Number 5, preferable, do not eat anything before the Eid prayer. Number 6, go to pray early. یہاں ڈاکٹر صاحب نے ایک مسئلہ بتایا اور کہا کہ عید کے دن بڑا ہی مستحب عمل ہے کہ خواتین اور بچے بھی نماز عید کے لیے جائیں، اور حیض والی عورتوں کو بھی جانا چاہیے، بے شک وہ نماز نہ پڑھیں اور مصلی پر نہ بیٹھیں۔ جب نماز عید سے واپس آئیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ راستہ اختیار نہ کریں جس سے ہو کر مسجد میں گئے تھے، بلکہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کریں، اور بہتر ہے کہ نماز عیدگاہ میں پڑھی جائے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ لوگ سوچتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عورتوں اور بچوں بشمول حیض والی عورتوں کو نماز کے لیے جانے کا مشورہ دیا، خواہ انہیں نماز نہ پڑھنی ہو؟ کیوں انہوں نے کہا کہ آنے اور جانے کے لیے 2 الگ الگ راستے اختیار کرنے چاہیے؟ کیوں کہا گیا کہ نماز کھلے میدان میں پڑھنی چاہیے؟ یہ اس لیے کہا گیا تاکہ مسلمانوں کا مورال بلند ہو۔ عام طور پر ہم مسلمان ہفتے میں ایک بار جمعے کے دن مسجد میں زیادہ تعداد میں اکٹھے ہوتے ہیں، سال میں 2 مرتبہ بہت بڑی تعداد میں مسلمان نماز پڑھنے کے لیے ایک ہی میدان میں اکٹھے ہوں تو جوش و جذبہ اور ولولہ بھی دیدنی ہوتا ہے۔ مسلمانوں میں اتفاق اور میل جول بڑھتا ہے اور بھائی چارے کو فروغ ملتا ہے۔ سوچے کہ اگر ایک گاؤں میں 30 سے 40 ہزار مسلمان اکٹھے نماز پڑھنے کے لیے نکلیں تو غیر مسلم بھی سوچیں گے کہ مسلمان 30-40 ہزار ہیں، ان کے ساتھ پنگا نہیں لینا۔ سوچے کہ اگر ایک شہر میں اکٹھے نماز پڑھیں تو لاکھوں لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، یہ مسلمانوں کو کتنا حوصلہ دے گا، اور اسی وقت سے غیر مسلموں کے لیے بھی ایک سبق ہوگا کہ مسلمانوں کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی، ان کو تنگ نہیں کرنا۔ یہ سائیکالوجی ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ مسلمانوں کو اکٹھے ہو کر ایک ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، چاہے عورتوں کے ایام چل رہے ہوں اور وہ نماز نہ پڑھ سکتی ہوں۔ And if you are living in an area which has got non-Muslims also, the non-Muslims will think 10 times before interfering with the Muslims. Oh, the Muslims are 30,000 in number, 40,000 in number. Imagine if you're living in a big city and if you pray in one Eidgah in which 100,000 gather or a few 100,000 gather,
Imagine the scenario. It will boost up the morale of the Muslims. And at the same time, would give a non-Muslim thought that they better not interfere with the Muslims. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ईद पढ़ने आने और जाने के लिए दो रास्ते इख्तियार करने की इसलिए हिदायत की गई कि मुसलमान एक जगह से होकर जाएं तो दूसरी जगह से वापस आएं और उनको देखने वाले सोचें कि मुसलमान कितनी बड़ी तादाद में हैं। इसके बाद जब आप नमाज पढ़कर वापस आएं और आपके पास वसाइल हैं तो कुर्बानी करें। ये अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि उसने आपको वसाइल दिए और आप उसकी राह में कुर्बान कर रहे हैं। इसके बाद अपने रिश्तेदारों से मिलें, दोस्तों से मिलें, क्योंकि ये जश्न का दिन है। डॉक्टर साहब ने बताया, अमूमन इंडिया और पाकिस्तान के लोग ईद मुबारक कहते हैं, ये भी ठीक है, मगर जो इस्लामी तरीका है इसमें एक दूसरे से मिलते हुए दुआ की जाती है कि अल्लाह आपके और हमारे अच्छे अमाल को कबूल फरमाए। नाज़रीन, क्या आपको पता है कि नमाज ईद के 14 नकात ऐसे हैं जो निहायत जरूरी हैं, मगर आम तौर पर मुसलमान उनको नहीं जानते। शायद कुछ लोग 4-5 जानते हों, मगर पूरे 14 के 14 शायद ही किसी को मालूम हो। इन्हीं से मुताल्लिक डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी बताया। उन्होंने बताया कि ईद की नमाज फर्ज है। ये फजर की नमाज के बाद और जोहर की नमाज से पहले कभी भी पढ़ी जा सकती है, मगर जितनी जल्दी पढ़ी जाए उतना ही बेहतर है। ये खुले मैदान या ईदगाह में पढ़ी जाती है। अगर ईद जुम्मे के रोज आ जाए तो इस दिन जुम्मे की नमाज पढ़ना फर्ज नहीं होता, मगर ये सुन्नत है कि पढ़ ली जाए। नमाज ईद से पहले कोई अजान और कोई अकामा नहीं होता। नमाज ईद से पहले और बाद में सुन्नत नहीं पढ़े जाते। नमाज ईद 2 रकत की होती है। नमाज ईद में सूरह फातिहा से पहले 6 तकबीरात इजाफी होती हैं। इस तरह पहली रकत में सूरह फातिहा से पहले 7 तकबीरात बन जाती हैं। दूसरी रकत में सजदे से उठने के बाद भी सूरह फातिहा से पहले 5 इजाफी तकबीरात पढ़ी जाती हैं। ईदैन की नमाज की पहली रकत में सूरह अल-आला, जबकि दूसरी रकत में सूरह गाशिया पढ़ना सुन्नत है। ये भी सुन्नत है कि आप सूरह काफ पहली रकत में और सूरह कमर दूसरी रकत में पढ़ लें। ईद की नमाज के बाद खुतबा होता है। ईद के खुतबे को सुनना फर्ज नहीं, मगर अच्छा है कि सुन लिया जाए। जब आप नमाज पढ़ने के लिए जाएं तो एक रूट इस्तेमाल करें और वापस आएं तो दूसरा रूट इस्तेमाल करें। नाज़रीन, ईद के दिन हमें खुशी तो होती ही है, लेकिन अगर इसी खुशी को हम अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई हिदायत के मुताबिक गुजारें तो यकीनन ये जश्न भी हमारी नेकियों में इजाफा ही करेगा। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। नई वीडियो के लिए मैं दोबारा हाजिर होऊंगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।